وہ پہلے آپ کو حروف تہجی بتایا تھا، اب اس کی مشق جو ہے آپ کو ہم کرا رہے ہیں، جیسے کل آپ کو بتلایا تھا، اسی کے سلسلے کی باتیں ہیں۔ تو یہ دراصل ہم کل سے جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ حروف تہجی کے سلسلے میں جتنی بھی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہ دیکھیے کہ اس طرح سے لکھا جا رہا ہے کہ نہیں، ملایا جا رہا ہے یا نہیں، آپ کو کہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی ایسی بات جو پہلے آپ کو بتایا اور آج اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو یہ کہ مشقی عمل ہے، سمجھا نا، یہ مشقی عمل ہے، یہ ضروری ہے۔ ایک دو دن یہ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر الف بے سے شروع کریں گے۔ تو اب دیکھیے، مشکل پسندی سے مشکل پسندی سے ان کے سیکھنے کے عمل میں خلل پڑتا ہے۔ دیکھیے، مشکل پسندی سے ان کے سیکھنے کے عمل میں خلل پڑتا ہے، اس لیے ہر نظم کا انداز آسان اور الگ الگ ہوتا ہے۔ سمجھا؟ اب اس میں آپ کو غور کرنا ہے کہ مشکل میں آپ کو ملانے والا میم بھی بتایا ہے، ملانے والا شین بھی بتایا ہے، ملانے والا کاف بھی بتایا ہے، یہ آپ کو پہلے بتایا۔ اب دیکھیے آپ کہ آپ کو جو ملانے والا میم کا شکل بتایا یا شین کا شکل بتایا یا کاف کا شکل بتایا، وہ اس ہم موجود ہے کہ نہیں، اس شکل سے ملا ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر اس شکل سے ملا ہوا ہے تب تو آپ کو استعمال ہو جانا چاہیے، اور اگر اس شکل کا نہیں ہے تو پھر آپ کو سوال کر کے دریافت کرنا چاہیے کہ یہ کیسے ہوا۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ مطمئن ہوں گے، جس شکل میں لکھا ہوا ہے اسی شکل میں جو ہے یہاں لکھا گیا ہے، اس لیے کہ اس کی اور کوئی دوسری شکل نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اس کا کوئی
دوسرا راستہ نہیں ہے جو آپ طرح سے آپ لکھ دیں گے یا ہم لکھ دیں گے، تو وہی ہو گیا مشکل۔ اس کے بعد پسندی کو دیکھیے آپ پہلے پے کو دیکھیے، پے کو سین میں ملایا اور سین کو نون میں ملایا، نون کو دال میں ملایا، تب جا کے پسندی ہوا۔ مشکل پسندی سے ان کے سیکھنے، سمجھا، سیکھنے کو دیکھیے، سین کو یہ میں ملایا، پھر سین یہ کو کھے میں ملایا، نون یہ سیکھنے کے عمل میں دیکھیے ملانے والا شکل عین کا، پھر ملانے والا شکل میم کا، لام ملا عمل۔ خلل ملانے والا خے دیکھیے اور لام کو لام ملا، خلل پڑتا ہے، پیڑے تیلی پڑتا ہے، اس لیے ہر نظم، نون ملانے والا، زو ملانے والا، نون میں ملا، نظم کا انداز آسان، سین الف ملا ہوا اور الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ سمجھ میں بات آ گئی کہ مشکل پسندی سے ان کے سیکھنے کے عمل میں خلل پڑتا ہے، اس لیے ہر نظم کا انداز آسان اور الگ الگ ہوتا ہے۔ مشکل پسندی سے ان کے سیکھنے کے عمل میں خلل پڑتا ہے، اس لیے ہر نظم کا انداز آسان اور الگ الگ ہوتا ہے۔ مشکل پسندی سے ان کے سیکھنے کے عمل میں خلل پڑتا ہے، اس لیے ہر نظم کا انداز آسان اور الگ الگ ہوتا ہے۔ مشکل پسندی سے ان کے سیکھنے کے عمل میں خلل پڑتا ہے اور اس لیے ہر نظم کا انداز آسان اور الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ آپ کو مشقی عمل کی طرف، عملی مشق کی طرف لے جا رہے ہیں تاکہ آپ مطمئن رہیں۔ بچوں کی دنیا میں سیر کرنے کے لیے
بچوں کی دنیا میں سیر کرنے کے لیے نظم نگار کو آسان زبان اور اپنے تجربہ کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے، اور سب سے اچھی نظم وہ ہوتی ہے جس کو بچے مزے لے لے کر سنیں، بولیں اور لکھیں۔ اب دیکھیے، اس میں آپ جو ملانے والے حروف پڑھے ہیں، جو شکل پڑھے ہیں، وہ سب آپ کو اس میں ملے گا، اور آپ کو لگے گا کہ یہ بہت آسان ہے، سمجھا نا؟ آپ بہت آسان ہے۔ صرف تھوڑا سا ایک دو مرتبہ، ایک دو دن جب آپ لکھیں گے اور اس کو پڑھیں گے، تب آپ کو لگے گا کہ یہ آسان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ تذبذب پیدا ہو، تو وہ جب دیکھیں گے کتاب تو دور ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کے لیے بھی صحیح آنا چاہیے، بولنے کے لیے بھی صحیح آنا چاہیے، اور پڑھنے میں روانی بھی آنی چاہیے، یعنی تیزی، سمجھے نا؟ جیسے بچوں کی دنیا میں سیر کرنے کے لیے نظم نگار کو آسان زبان اور اپنے تجربہ کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے، اور سب سے اچھی نظم وہ ہوتی ہے جس کو بچے مزے لے لے کر سنیں، بولیں اور لکھیں، سمجھا؟ بچوں کی دنیا میں سیر کرنے کے لیے نظم نگار کو آسان زبان اور اپنے تجربہ کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے، اور سب سے اچھی نظم وہ ہوتی ہے جس کو بچے مزے لے لے کر سنیں، بولیں اور لکھیں۔ یہ ہے اردو اور زبان کا رسم الخط۔ رسم الخط جو ہے، لکھنے کے طریقے کو رسم الخط کہتے ہیں۔ ہر زبان کا اپنا الگ الگ رسم الخط ہے، اس کا بھی رسم الخط ہے، اور اس کا جو ہے ایک اپنا رسم الخط ہے، جس کی وجہ سے یہ آسان بھی ہے اور مضبوط بھی ہے، اچھا بھی ہے، سلیس بھی ہے، اس کے اندر مٹھاس بھی ہے۔ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، سارے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ سارے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے، گاؤں گھر بھی جائیں گے، دیہات جائیں گے، شہر جائیں گے، سارے لوگ اس کو بولتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اس میں بچوں کی دنیا میں سیر کرنے کے لیے نظم نگار کو آسان زبان اور اپنے تجربہ کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے، اور سب سے اچھی نظم وہ ہوتی ہے جس کو بچے مزے لے لے کر سنیں، بولیں اور لکھیں۔ بچوں کی دنیا میں سیر کرنے کے لیے نظم نگار کو آسان زبان اور اپنے تجربہ کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے، اور سب سے اچھی نظم وہ ہوتی ہے جس کو بچے مزے لے لے کر سنیں، بولیں اور لکھیں۔ بچوں کی دنیا میں سیر کرنے کے لیے نظم نگار کو آسان زبان اور اپنے تجربہ کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے، اور سب سے اچھی نظم وہ ہوتی ہے جس کو بچے مزے لے لے کر سنیں، بولیں اور پڑھیں اور لکھیں۔ ان میں نظم سننے کی جستجو پیدا ہو۔ ان میں نظم سننے کی جستجو پیدا ہو، لہذا سب سے پہلے
حمد خدا پر حمد خدا پیدا کیا تو نے سارے جہاں کو. ان میں نظم سننے کی جستجو پیدا ہو، لہذا سب سے پہلے حمد خدا پیدا کیا تو نے سارے جہاں کو، اور رب ذکر ہے یہ تیرا شامل کی گئی ہے. اب اس میں ایک چیز آپ اور غور سے دیکھیے کہ آپ لکھ رہے ہیں اتنا دیر سے، پڑھ رہے ہیں 2-3 دن سے. آپ اس میں دیکھیے گا کہ بہت ساری چیزیں بار بار آتی ہیں، پہلے بھی آئی ہیں، آج بھی آئی ہیں، اور کبھی کبھی نئی باتیں آ جاتی ہیں. تو اتنا ہی جو ہے آپ کو الگ سے محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ہے ان میں نظم سننے کی جستجو پیدا ہو، لہذا سب سے پہلے حمد خدا پیدا کیا تو نے سارے جہاں کو، اور رب ذکر ہے یہ تیرا شامل کی گئی ہے. ان میں نظم سننے کی جستجو پیدا ہو، لہذا سب سے پہلے حمد خدا پیدا کیا تو نے سارے جہاں کو، اور رب ذکر ہے یہ تیرا شامل کی گئی ہے. ان میں نظم سننے کی جستجو پیدا ہو، لہذا سب سے پہلے حمد خدا پیدا کیا تو نے سارے جہاں کو، اور رب ذکر ہے یہ تیرا شامل کی گئی ہے. تو اس طرح سے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے آئے گا، اور پڑھنے میں دلچسپی بھی پیدا ہوگی اور روانی بھی آئے گی. یاد رکھیے کہ بغیر پڑھے روانی نہیں آئے گی، بغیر پڑھے روانی نہیں آئے گی. پڑھیں گے تبھی روانی پیدا ہوگی. اس لیے آپ ہمیشہ اس کو خیال میں رکھیں گے. ان میں نظم سننے کی جستجو پیدا ہو، لہذا سب سے پہلے حمد خدا پیدا کیا تو نے سارے جہاں کو، اور رب ذکر ہے یہ تیرا شامل کی گئی ہے. ان میں نظم سننے کی جستجو پیدا ہو، لہذا سب سے پہلے حمد خدا پیدا کیا تو نے سارے جہاں کو، اور رب ذکر ہے یہ تیرا شامل کی گئی ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو جو بتایا گیا ہے پہلے اس کو ہمیشہ دیکھیں گے. یہ دراصل آپ کو دیکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو اپنے طور پر مضبوطی پیدا ہو جائے. جو ہم سیکھا ہے، جو ہم کو بتایا گیا ہے، وہ ہم نے صحیح سیکھا ہے. حمد کے بعد یہ کوشش کی گئی کہ
حمد کے بعد یہ کوشش کی گئی کہ کوشش کی ہے کہ بچوں کو ان کے معیار کے مطابق اب دیکھیے اس میں لکھا ہے حمد کے بعد یہ کوشش کی ہے کہ بچوں کو ان کے معیار کے مطابق نظمیں پیش کی جائیں۔ آپ اس پر غور کیجیے کہ حمد بار بار آ رہا ہے، کہ بھی بار بار آ رہا ہے، بعد البتہ پہلی مرتبہ آیا ہے۔ بعد میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک عین ہوتا ہے جو بیچ میں ہوتا ہے اور اس کے دونوں طرف نکلا رہتا ہے۔ دونوں طرف نکلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف اس کا حرف آئے گا۔ تو عین کے پہلے دیکھیے بے آیا، پھر عین کے بعد دیکھیے دال آیا۔ بعد یہ کوشش میں آپ کو بتایا تھا کہ کوشش میں پہلے جو ہے سیدھا والا سین کا استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد سوسا والا سین کا استعمال ہوتا ہے۔ کوشش کی ہے کہ بچوں کو ان کے معیار میں دیکھیے کہ عین کے پہلے میم اور عین کے بعد یہ استعمال کیا گیا ہے۔ مطابق میں دیکھیں ملانے والا میم تو ملانے والا اور اس میں الف ملا ہے۔ مطابق نظمیں نون زو میم یہ، نون زو میم یہ نظمیں پیش کی جائیں۔ پیش میں دیکھیے پے کو یہ میں ملایا، پھر شین میں ملایا، ہو گیا پیش کی جائیں۔ حمد کے بعد یہ کوشش کی ہے کہ بچوں کو ان کے معیار کے مطابق نظمیں پیش کی جائیں۔ حمد کے بعد یہ کوشش کی ہے کہ بچوں کو ان کے معیار کے مطابق نظمیں پیش کی جائیں۔ حمد کے بعد یہ کوشش کی ہے کہ بچوں کو ان کے معیار کے مطابق نظمیں پیش کی جائیں۔ حمد کے بعد یہ کوشش کی ہے کہ بچوں کو ان کے معیار کے مطابق نظمیں پیش کی جائیں۔ حمد کے بعد یہ کوشش کی ہے کہ بچوں کو ان کے معیار کے مطابق نظمیں پیش کی جائیں۔ تو یہ ہے طریقہ۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ پڑھ کے زبانی اپنے طور پر لکھیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے
اب دیکھیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جو خیر و برکت کی ضامن ہوتی ہے۔ اس میں دیکھیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے لیے پریشان کن ہو، سب بتایا گیا ہے، کوئی بھی نئی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھیے آپ کو بتاتے ہیں، جیسے کان ہے تو کاف الف پہلے ملانے کے لیے آپ کو بتایا تھا، خیر بھی بتایا تھا، برکت کو دیکھیے بے رے کاف سے ملا ہوا ہے، یہ آپ کو بتایا گیا۔ ضامن میں دیکھیے آپ کو بتایا تھا کہ زاد الف ملے گا، زاد ہے وہ، میم نون ملنے والا ہے۔ اب اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے یا پریشان کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف آپ کی محنت کی ضرورت ہے۔ اس کو آپ جتنا محنت کریں گے آپ اتنے جلدی آگے بڑھیں گے، سمجھا؟ آپ صرف محنت کریں، پڑھیں اور لکھیں، دیکھ کر کے بھی لکھیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے، دیکھ کر کے بھی آپ لکھیں گے تو آگے بڑھ جائیں گے۔ اس لیے آپ اس کو لکھیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جو خیر و برکت کی ضامن ہوتی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جو خیر و برکت کی ضامن ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی مناسبت سے پہلی اذان۔ اب دیکھیے اس میں لکھا ہے، اسی مناسبت سے نظم پہلی اذان۔ میں اذان کی عظمت کو دیکھیے آپ، عین ملانے والا شکل، زو ملانے والا شکل،
میم ملانے والا شکل تے میں ملا ہے، عظمت بیان کی گئی ہے، اور بچے کے لیے دعا کی گئی ہے۔ یہ آپ 2 لائن کا مضمون دیکھ رہے ہیں، لیکن صرف ایک لفظ ہے جو آپ کو نیا آیا، اور آپ کے لیے پریشانی کی بات تو نہیں ہے، لیکن آپ اس کو تھوڑا محنت تو کر کے دیکھیں گے۔ اسی مناسبت سے نظم پہلی اذان میں اذان کی عظمت بیان کی گئی ہے اور بچے کے لیے دعا کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے نظم پہلی اذان میں اذان کی عظمت بیان کی گئی ہے اور بچے کے لیے دعا کی گئی ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں گے۔ بچوں کی پرورش کے دوران اب دیکھیے بچوں کی پرورش کتنا آسان ہے۔ پرورش پر آپ پہلے بھی لکھ چکے ہیں کے دوران ان کی نون کافی ہے، ان کی یہ پہلے بھی آپ لکھ چکے ہیں۔ صحت ساتھ ہیتے یہ بتایا جا چکا ہے، اور تعلیم دیکھیے بیچ میں عین ہوتا ہے، دونوں طرف جو ہے حرف ملتا ہے۔ تعلیم کا خصوصی دھیان رکھا جاتا ہے، ضروری ہے۔ بچوں کی پرورش کے دوران ان کی صحت اور تعلیم کا خصوصی دھیان رکھا جانا ضروری ہے۔ یہ کتنا آسان ہے، آپ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ کتنا آسان ہے۔ بہت کم وقت میں آپ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، آپ لکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیے ملانے والا جو حرف آپ کو بتایا گیا ہے، کہاں کہاں سے بتایا گیا، کیا کیا ملایا گیا، اور آپ اس کو ملاتے ہیں تو آپ پڑھنے سیکھ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے دراصل مشق۔ لہذا اس کتاب میں
لہٰذا اس کتاب میں مندرجہ ذیل نظمیں شامل کی گئی ہیں. مندرجہ ذیل نظمیں شامل کی گئی ہیں جو علم کی خواہش پیدا کرتی ہیں. لہٰذا اس کتاب میں مندرجہ ذیل نظمیں نون زو میم یہ نظمیں شامل سین الف میم لام شامل کی گئی ہیں جو علم کی خواہش دیکھیے. ایک چیز ہے کہ خواہش لکھنے کے طریقے کو دیکھیے. خواہش میں خ واو الف ہے شین سمجھا نا. یہ خواہش اردو میں لکھا اسی طرح سے جاتا ہے. آپ دوسری زبان میں بھی دیکھیے گا کہ لکھا تو جاتا ہے بہت سارے حروف لیکن اس کی آواز نہیں نکلتی ہے. وہ سائلنٹ رہتا ہے, وہ خاموش رہتا ہے. اسی طرح سے اردو میں بھی ہے کہ لکھا تو جائے گا خواہش لیکن دراصل پڑھا جائے گا یہ خواہش پیدا کرتی ہے. لہٰذا اس کتاب میں مندرجہ ذیل نظمیں شامل کی گئی ہیں جو علم کی خواہش پیدا کرتی ہے. لہٰذا اس کتاب میں مندرجہ ذیل نظمیں شامل کی گئی ہیں جو علم کی خواہش پیدا کرتی ہے. لہٰذا اس کتاب میں مندرجہ ذیل نظمیں شامل کی گئی ہیں جو علم کی خواہش پیدا کرتی ہیں. لہٰذا اس کتاب میں مندرجہ ذیل نظمیں شامل کی گئی ہیں جو علم کی خواہش پیدا کرتی ہیں. تو اس طرح سے جب آپ لکھیں گے, پڑھیں گے, دیکھیں گے تو پھر آپ کو سامنے آئے گا. حوصلہ دیتی ہیں اور اپنے استادوں کا احترام کرنا سکھاتی ہیں. حوصلہ دیتی ہیں تو دیکھیے. لہٰذا اس کتاب میں مندرجہ ذیل نظمیں شامل کی گئی ہیں جو علم کی خواہش پیدا کرتی ہیں, حوصلہ دیتی ہیں اور اپنے استادوں کا احترام کرنا سکھاتی ہیں. یہ آپ میرا خیال ہے کہ جب آپ اتنا پڑھ رہے ہیں, پڑھتے رہیں گے, اب آپ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کوئی بھی کتاب نکال کے پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی کتاب آپ پڑھیے, آپ آگے بڑھیں گے. کوئی بھی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں. اردو میں کوئی بھی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں. کوشش اس بات کی آپ کیجیے کہ پہلے بچے کی کتاب سے پڑھنا شروع کریں. اس لیے کہ بچے کی کتاب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو تجربہ ہوگا اور وہاں آپ کو کچھ اصول بتائے جائیں گے, اصول سمجھ میں آئیں گے. آپ نیچے سے سیکھیں گے تو سیکھ جائیں گے اور اوپر چلے جائیں گے تو آپ سیکھ نہیں سکیں گے. آپ خود کھو جائیں گے, آپ ہمت ہار جائیں گے. اس لیے چھوٹی چھوٹی کتاب کہیں بچے کی ملے تو اس سے پڑھیے. اس کے بعد انشاءاللہ ایک دن آپ آگے بڑھ جائیں گے.
اس میں علم کی شمعیں عزم لیں کے ساتھ ہیں. پھر انگوٹھا نہ لگاؤ. انگوٹھا نہ لگاؤ. ہماری ننھی ٹیچر بادل بات نرالی وغیرہ. وغیرہ. اب دیکھیے اس میں علم کی شمعیں دیکھیے آپ سین میم عین یہ نون گنا شمع. عزم عین زے میم لیں گے. ساتھ سین الف تھے ہم. پھر انگوٹھا کو دیکھیے انگوٹھا الف نون گنا گاف واو تھے الف. انگوٹھا نہ لگاؤ ہماری ننھی ٹیچر. ننھی نون یہ ننھی. ٹیچر میں دیکھیے ٹے یہ چہرے ٹیچر. بادل بات نرالی وغیرہ. تو اس میں کتنی باتیں ہیں جو نئی آئی ہیں آپ کو اندازہ لگے گا. تو آپ کو اسی سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اردو پڑھنے میں کتنا آسانی ہے, کتنے آسانی سے ہم پڑھ سکتے ہیں اور کتنا آسان ہے. آپ اس کو محنت کریں گے انشاءاللہ آپ آگے بڑھ جائیں گے. اس میں علم کی شمعیں عزم لیں گے ساتھ ہم. پھر انگوٹھا نہ لگاؤ ہماری ننھی ٹیچر. بادل بات نرالی وغیرہ. اس میں علم کی شمعیں عزم لیں گے ساتھ ہم. پھر انگوٹھا نہ لگاؤ ہماری ننھی ٹیچر. بادل بات نرالی وغیرہ. یہ سب چیزیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس لیے آپ اس میں محنت کریں, پڑھیں, انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں گے. یہ کوئی بہت بھاری پڑھنے کے لیے صرف بہت بھاری نہیں ہے. جب اردو کی دنیا میں آپ بہت زیادہ آگے نکلنا چاہتے ہیں تب جو ہے بہت زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے. بچوں میں اچھے اخلاق و کردار پیدا کرنے کے لیے
اب دیکھیے، بچوں میں اچھے اخلاق و کردار پیدا کرنے کے لیے سدبھاونا اور پھولوں کا گہوارہ نظمیں شامل کی ہیں۔ یہ بہت دلچسپ اور زندگی میں کام آنے والی نظمیں ہیں۔ ہاں، السلام علیکم۔ ہاں چلا گیا۔ ہاں 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 11:30 بجے تک ستارپور چوک پر آ جانا۔ ہاں، بچوں میں اچھے اخلاق و کردار پیدا کرنے کے لیے سدبھاونا اور پھولوں کا گہوارہ نظمیں شامل کی ہیں۔ یہ بہت دلچسپ اور زندگی میں کام آنے والی نظمیں ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے، جتنا دیر سے آپ پڑھ رہے ہیں، کتنا ہے جو نیا لفظ آیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے، جب غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ بہت کم ایسی چیزیں ہیں جو نئی چیزیں آ رہی ہیں اور بھاری ہیں، بلکہ جتنا بھی آپ کو بتایا گیا ہے سب آپ جانتے ہیں، سب آپ کو بتا دیا گیا۔ صرف کیا ہے کہ آپ کو ملانے کے لیے سیکھنا ہے، ملانے کے لیے آپ سیکھیں گے، بس اب آپ جائیں۔ اور جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا جلدی آپ کو پڑھنے بھی آئے گا، سمجھا نا؟ زیادہ سے زیادہ آپ پڑھیں گے، برابر پڑھیں گے، اور یاد رکھیں کہ اس میں بھی تسلسل قائم رہنا چاہیے۔ بچوں میں اخلاق و کردار پیدا کرنے کے لیے سدبھاونا اور پھولوں کا گہوارہ نظمیں شامل کی ہیں۔ یہ بہت دلچسپ اور زندگی میں کام آنے والی نظمیں ہیں۔ بچوں میں اچھے اخلاق و کردار پیدا کرنے کے لیے سدبھاونا اور پھولوں کا گہوارہ نظمیں شامل کی ہیں۔ یہ بہت دلچسپ اور زندگی میں کام آنے والی نظمیں ہیں۔ تو اس طرح سے قومی ایکتا اور بھائی چارہ کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے
قومی ایکتا اور بھائی چارہ کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بنا کے کارواں چلو، ایک پنچھی ایکتا کی ریل، ہوگا جو مقدر میں نظم شامل کتاب ہے۔ قومی ایکتا اور بھائی چارہ کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بنا کے کارواں چلو، ایک پنچھی ایکتا کی ریل، ہوگا جو مقدر میں نظم شامل کتاب ہے۔ اس طرح سے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کی سمجھ میں بات آتی ہے۔ اس طرح سے اب آپ کوئی بھی کتاب نکال کر کے اپنا پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ کوئی بھی کتاب نکال کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تب آپ کو آ جائے گا، اور ویسے نہیں، آپ کو کے اندر تسلسل پیدا ہونی چاہیے روزانہ لکھنے اور پڑھنے کا۔ کچھ بھی لکھیں پڑھیں، روزانہ لکھیں پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا۔ آج کا کلاس اب یہاں ہم ختم کرتے ہیں، پھر کل انشاءاللہ اسی وقت آپ